عورت کے جسم کا ایک حصہ چومنے سے عورت خود بخود اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عورت کے جسم کو کس کرنا یعنی چومنا مرد کی طرف سے عورت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب مرد عورت کے جسم کو چومتا ہے تو عورت کے جسم کے ہر حصے میں شہوت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر مرد عورت کو صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر چومتا ہے تو اس کی شہوت عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور عورت مرد کا نفس اندر لینے کے لیے خود کپڑے اتار کر مرد کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ وہ مرد حضرات جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے عورت خود ننگا ہو کر ان کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہم بستری کریں، تو ایسے مردوں کو چاہیے کہ عورت کے جسم کی ان جگہ کو اچھے سے چوم لے۔ عورت خود ننگی ہو کے آپ کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات رہ نہ جائے۔ ناظرین، ویسے تو مرد اور عورت کے جسم کے تمام حصے ہی حساس ہوتے ہیں۔ اگر مخالف جنس جسم کے کسی بھی حصے کو چھو لے تو انسان کے اندر کی فیلنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو خاص وہ حصے بتائیں گے کہ جن کو چومنے اور چوسنے سے مرد اور عورت دونوں کے اندر شہوت کا ایسا کرنٹ پاس ہوتا ہے جس سے وہ دونوں بھرپور لذت سے پاگل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد خواہ عورت ہو یا مرد دونوں میں ہم بستری کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بستری کا عمل صرف کپڑے اتار کر دخول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم بستری کا اصل مزہ اور لذت تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس سے پہلے ہم بستری کے عمل کو خوشگوار بنانے کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم کے ان حساس حصوں کو چومتے ہیں اور چوستے ہیں، جس سے ہم بستری کے عمل میں ان کو بھرپور راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، مرد اور عورت کی جنس میں بہت کشش رکھی ہوئی ہے اور ان کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ مرد اور عورت جس طرح چاہیں ایک دوسرے کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ قدرت نے اس میں کوئی پابندی عائد نہیں کر رکھی، صرف عورت کے پیچھے والے حصے میں دخول سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ہم بستری کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورا جسم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے لیے ہے، تو ہم بستری کے عمل کو سر انجام دینے سے پہلے عورت کے جسم کے کچھ ایسے حساس حصے ہیں جن کو چھونے سے یا چومنے سے عورت کے اندر شہوت کی ایسی لہر دوڑتی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور بے حد مزہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ علم ہی نہیں ہو سکا کہ ہم بستری کے عمل کو کس طرح شروع کرتے ہیں اور عورت کو خوش کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے کہ جس سے وہ جنسی لذت حاصل کر سکتی ہے۔ دراصل ہمارا معاشرہ ایک مہذب معاشرہ ہے، تو مہذب معاشرے کی حیثیت سے بہت سے لوگ اس بات کی معلومات سے محروم اور بے خبر ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کی جانکاری حاصل کرنے سے گھبراتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، جس سے وہ ہم بستری کے اصل طریقے سے بے خبر رہ کر اپنی عورت کو ٹھیک سے مطمئن نہیں کر پاتے اور نہ خود وہ جنسی لذت حاصل کر سکتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کی جنسی ضروریات ٹھیک سے پوری نہ ہوں تو اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور اکثر اوقات اس وجہ سے گھریلو ناچاکی، جنسی مسائل اور بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں جو گھروں کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کے جسم کے ایسی جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جس سے نہ صرف مرد اور عورت کو جنسی لذت ملے گی، بلکہ عورت کے جسم کے ان حساس حصوں کو چھونے چومنے سے عورت کا خود پر کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ عورت اپنے حواس کھو بیٹھے گی اور نفس کو اندر لینے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر مرد کے سامنے ننگا ہو جائے گی۔ اس کی خواہش اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ مرد کو زور زور سے پیار کرنا شروع ہو جائے گی، جس سے مرد کے اندر بھی شہوت بڑک اٹھے گی اور مرد کا نفس بھی طاقت سے بھرپور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اب جانتے ہیں کہ عورت کی ان حساس جگہوں کے بارے میں جن کو چومنے اور ہاتھ لگانے سے عورت کی خواہشات ابھرنے لگتی ہیں۔ نمبر 1، عورت کے پستان۔ جو مرد عورت کے پستان چوسے گا، اس سے بوس و کنار کرے گا، اس کے پستانوں کو خوب اچھی طرح چومے گا،
چوسے گا تو ایسی صورت میں عورت کے جذبات بہت جلدی ابھریں گے اور عورت ہم بستری کے لیے جلدی تیار ہو جائے گی۔ تو ناظرین، عورت کی چھاتی صرف کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ عورت کی چھاتیوں کا اس کی جنسی خواہشات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کی چھاتیوں کو اچھے سے چوسے گا، اچھے سے چومے گا، تو عورت کی شہوت جوش اختیار کر جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورت کی چھاتیوں کو چوسنا اور عورت کے پستانوں کو منہ میں لینا جائز اور حلال طریقہ ہے۔ مرد جس طرح چاہے عورت کی چھاتیوں سے پیار کر سکتا ہے، ان کو منہ میں لے سکتا ہے۔ صرف اس دوران ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عورت کے پستان چوستے وقت اس کا دودھ نگل کر حلق تک نہ جائے۔ بعض عورتوں کے پستانوں میں دودھ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جن کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جن کو منہ میں لیتے ہی دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہے عورت کا دودھ نکل کر منہ میں چلا جائے گا تو پھر عورت کے پستانوں کو منہ میں لینے سے گریز کریں۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ عورت کے پستان منہ میں لیے اور دودھ نکل کر منہ میں چلا گیا تو اس کو فوراً تھوک دیں تاکہ حلق سے نیچے نہ جا سکے، کیونکہ مرد کے لیے عورت کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سخت گناہ ہوگا، لیکن حلق سے نیچے دودھ کے اتر جانے سے مرد اور عورت کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ کو پستان سے دودھ نکلنے کا خدشہ نہیں تو پھر جتنا مرضی چوسیں، جتنا مرضی چومیں، چاٹیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اور منہ میں ڈالیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عورت کے ہونٹ عورت کے جسم میں دوسری خاص جگہ جو بہت نازک اور حساس ہوتی ہے وہ اس کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت کے ہونٹوں کو اچھے سے چوستا ہے، چومتا ہے، تو اس سے عورت کے اندر شہوت پیدا ہو جاتی ہے اور جلدی ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر مرد ہم بستری کے دوران عورت کے جسم کی تعریف کرتے ہوئے ہم بستری کے عمل کا آغاز عورت کے جسم کو ہاتھ پھیرتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے، چومتے ہوئے، تو عورت ایسے میں بہت جلد گرم ہو جائے گی اور ہم بستری کے عمل کے لیے تڑپ جائے گی۔ نمبر 3، عورت کی تیسری خاص جگہ جو بہت نازک ہوتی ہے وہ عورت کی گردن اور کمر ہے۔ اگر ہم بستری کے آغاز سے پہلے عورت کے پستانوں کو چومتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے اور اس کی گردن پر بوس و کنار کیا جائے یا اس کی کمر پر پیار اور زبان پھیری جائے، عورت کی گردن کو خوب چوسا جائے، تو دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں جو مرد کی زبان کی فراوانی اپنی گردن یا کمر پر برداشت کر سکے۔ ایسا کرنے سے عورت بہت جلد شہوت کے عروج تک پہنچ جاتی ہے اور گرم ہو کر مرد کا نفس اپنی شرمگاہ میں لینے کے لیے تڑپتی ہے۔ نمبر 4، عورت کی شرمگاہ۔ عورت کی شرمگاہ عورت کا سب سے حساس ترین حصہ ہوتا ہے، جس کو چھوتے ہی عورت کو ایک کرنٹ سا لگ جاتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ کے اندر عین اوپر کی جانب ایک مٹر نما دانہ ہوتا ہے جسے کلٹ اور بزر کہتے ہیں۔ اس دانے کی ساخت بالکل مٹر کے دانے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستری کی لذت سے پاگل کرنا چاہتا ہے تو ایسے مرد کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس مٹر نما دانے کو اچھے سے مسلے اور دبائے۔ عورت شہوت کی آگ میں پاگل ہو جائے گی اور اتنی حواس باختہ ہو جائے گی کہ فوراً ہم بستری کے لیے اپنے کپڑے اتار کر مرد کے نفس کو اندر لینے کے لیے تڑپے گی، کیونکہ عورت کی شرمگاہ کے اندر جتنی بھی شہوت کی نروز پھیلی ہوتی ہیں، جتنی رگیں پھیلی ہوتی ہیں، وہ اس مٹر نما دانے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ عورتوں کو شہوت کا مزہ اور ہم بستری کی لذت 80% تک صرف اور صرف اس مٹر نما دانے کو دبانے اور چھونے سے ملتی ہے۔ اس لیے مرد جب بھی عورت کی شہوت کو جوش دینا چاہے تو وہ اس دانے کو خوب اچھے سے مسلے اور دبائے۔ عورت فوراً گرم ہو جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب عورت کی نروز میں شہوت کا جوش بڑھتا ہے اور خون گردش کرتا ہے تو پھر جو 3 انچ پر ڈیلی حالت ہوگی وہ اس سے 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے، جس سے وہ مرد کا نفس بھی 7 سے 8 انچ والا آسانی سے برداشت کر لیتی ہے۔ عام طور پر عورت کی شرمگاہ کا نروس سسٹم بالکل ڈھیلا ہوتا ہے،
لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے۔ اس تناؤ میں جب نفس رگڑا کھاتا ہے تو اس عورت کو بے پناہ مزہ محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اور عورت کا سوراخ بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ نفس اندر ڈالتے وقت جب مرد زور زور سے جھٹکے مارتا ہے تو مرد کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت کے اس مٹر نما دانے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح عورت کی شرمگاہ مزید تناؤ میں آ جاتی ہے، اور تناؤ بے حد ہونے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں۔ ویسے یہ فارغ ہونا لفظ مردوں کے لیے ہی مناسب ہے، لیکن جب مرد اپنی منی خرچ کر دیتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ دیر کے لیے ہم بستری کرنے کی سکت نہیں رہتی، اور نفس تناؤ چھوڑ دیتا ہے اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جبکہ عورت فارغ نہیں ہوتی، وہ عروج تک پہنچتی ہے، پھر آرگنزم تک پہنچتی ہے، اور آرگزم ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب عورت مرد سے زیادہ دیر ہم بستری کرتے ہوئے تو شرمگاہ سے پانی کا ایک فوارہ پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، اور عورت مزے میں نشے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جب تک عورت گرم نہیں ہوگی تب تک اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں آئے گا، اور جب تک تناؤ نہیں آئے گا تو عورت کو بالکل مزہ نہیں آئے گا، جس سے عورت ہم بستری میں مرد کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے گی، اور ہم بستری کا عمل مشکل، بدمزہ اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں عورت کے جسم کے چند خاص حساس حصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں ایک ایسی جگہ کا بھی جس پر چومنے سے عورت خود بخود اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔